بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ۔ اس پارے میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 253 تک ایک مسلمہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو الگ الگ مرتبے دیے ہیں اور ان میں سے ایک دو کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد آیت 254 تک نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کرنے کو کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر اس کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ پھر قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت الکرسی میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے اور اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے، جس کی تلاوت سے انسان ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 256 میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ زبردستی اسلام قبول کرنا یا کرانا اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی حقیقت اور اس کی خوبیاں واضح ہو چکی ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ اسلام لانا اور اللہ کے سچے دین کو قبول کرنا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ ایمان لانے والا انسان عقیدے اور عمل میں شک کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ وہ پختہ سے پختہ ہوتا چلا جائے گا، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دوست اور محافظ ہو جائیں گے۔ اس میں اسلام کی دعوت کا کام کرنے والوں کو ایک طریقہ بھی بتلا دیا گیا کہ اسلام کی دعوت کے لیے اسلام کی خوبیوں کو بیان کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 258 سے 260 تک 3 تاریخی سبق آموز واقعات کا بیان ہے۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم کے نمرود کے ساتھ بحث و مناظرے کے سلسلے میں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نمرود دنیا کے 4 بادشاہوں میں سے ایک ہے، جس نے 400 سالوں تک بادشاہت کی۔ اس نے اپنے مال و دولت اور لمبی بادشاہت کے گھمنڈ میں اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہ کر کے خود اپنی ہی ذات کو عبادت کے لائق سمجھ لیا اور اپنی ہی عبادت کرانا شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ خدا تو میں ہوں، آپ کس خدا کی عبادت کی بات کرتے ہیں؟ اگر میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے تو پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرے رب مخلوق کو زندگی اور موت عطا کرتے ہیں۔ اس نے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ میں ان 2 لوگوں میں سے ایک کو قتل کر دیتا ہوں اور دوسرے کو زندہ رہنے کا موقع دیتا ہوں جو قتل کے مستحق بن چکے ہوتے ہیں۔ اس طرح میں جسے قتل کر دیتا ہوں گویا اسے موت دیتا ہوں، اور جسے چھوڑ دیتا ہوں گویا اسے زندگی بخش دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایک کام کرو، میرا رب سورج کو پورب سے نکالتا ہے، کیا تم اپنی طاقت اور خدائی سے اسے پچھم سے نکال لو گے؟ ظاہر ہے اسے لاجواب ہونا تھا، اور وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کی بولتی بند ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فتح ہو گئی۔ یعنی وہ اللہ کے نظام کے خلاف سورج کو پچھم سے نہیں نکال سکا اور نہ کوئی دوسرا نکال سکتا ہے، اس لیے وہ مناظرہ ہار گیا۔ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرے کا ذکر فرما کر قیامت تک کے داعیان اسلام کو یہ تعلیم دی کہ اگر دعوت اسلام کے وقت انہیں بحث و مناظرے کی ناگزیر ضرورت پڑ جائے تو غصے میں مبتلا ہوئے بغیر اپنے نقلی دلائل کے ساتھ ہی عقلی دلائل بھی معجزانہ انداز میں پیش کر دے وہ حضرات جو عملی، برمحل اور برموقع ہوں۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ جب ایک عیسائی بادشاہ اور اس کے ماننے والوں نے یہودیوں کی دشمنی میں بخت نصر بادشاہ کے ساتھ مل کر بیت المقدس کے شہر کو اجاڑ دیا اور مکانوں کی چھتیں اور دیواریں سب صحنوں اور آنگنوں میں گر پڑی تھیں، اس وقت اس زمانے کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو یہ سب حالت دیکھ کر ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اس شہر کی اتنی تباہی کے بعد پھر سے اللہ تبارک و تعالی اسے کس طرح سے اور کس انداز میں آباد کریں گے۔ یہاں پہلے جیسی چہل پہل ہوا کرتی تھی اب وہ پھر سے کس طرح پیدا ہو سکے گی؟ یہ سب خیالات ان کے دل میں پیدا ہو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
خود حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو ہی موت دے دی، پھر 100 سالوں بعد انہیں اسی جگہ زندہ کر دیا اور پوچھا کہ کتنے دنوں تک اس مردہ حالت میں پڑے رہے؟ انہوں نے جواب دیا بس 1 آدھ دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ 100 سالوں تک مردہ پڑے رہے۔ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھ کھانے کے کچھ سامان بھی لائے تھے۔ 100 سالوں کا زمانہ گزرنے کے بعد بھی وہ ایسے تھے جیسے وہ آج ہی پکے ہوں، ان میں کوئی بھی خرابی یا بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری قدرت دیکھیے کہ 100 سالوں کے بعد بھی سامان اب بھی پہلے ہی کی طرح ہیں۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری کے گدھے کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت دے دی تھی، اور اس کے جسم کے ٹکڑے سب الگ الگ پڑے ہوئے تھے، ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، جیسا کہ جانور کے مرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھیے کہ ہم کس طرح انہیں جوڑتے ہیں اور کیسے ان پہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے ہی ہڈیاں اپنی الگ الگ جگہوں سے آ کر ایک ساتھ خود بخود جڑ گئیں، ہڈیوں پہ گوشت پوست چڑھ گئے، رگیں پیدا کر دی گئیں، پھر فرشتے کے ذریعے گدھے میں روح پھونک دی گئی اور اس نے بولنا شروع کر دیا۔ ایک تو حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام خود ہی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے، دوسرے یہ کہ انہوں نے اپنے سامان کے خراب نہ ہونے کو اور گدھے کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے ان سارے مراحل کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو فرمایا مجھے تو پہلے بھی اللہ کی قدرت پر یقین تھا، اور اب تو بھلا اپنی آنکھوں سے ہی مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور میں خود ہی مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا گیا تو مجھے اس بارے میں سب سے زیادہ یقین ہو گیا۔ تیسرے واقعے کا تعلق بھی پہلے کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کے ساتھ مناظرے کا تذکرہ ہو چکا ہے، جس میں ان کی جیت ہوئی تھی، لیکن ایک سوال حضرت ابراہیم کے ذہن میں یہ تھا کہ کہیں نمرود کبھی یہ نہ پوچھ دے کہ کیا آپ نے کبھی اپنے رب کو کسی کو مارتے اور جلاتے ہوئے دیکھا بھی ہے؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ ذرا مجھے یہ دکھا دیں کہ کس طرح آپ مردوں کو زندہ کرتے اور مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کو یقین نہیں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بالکل یقین ہے، لیکن اس میں اضافہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا 4 چڑیوں کو لے آئیں اور انہیں اپنے پاس رکھ کر پالیں، جب وہ آپ سے قریب ہو جائیں اور آپ ان سے محبت کرنے لگیں تو انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے بنائیں، پھر ان 4 کے گوشت کو پہلے ایک جگہ ملا دیں اور ان میں سے ہر ایک کے ایک ٹکڑے کو ہر پہاڑ پر رکھ دیں، پھر انہیں آواز دیں، وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس دوڑ کر آئیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ان میں سے ہر ایک کے سر کو ہاتھ میں لے کر انہیں آواز دی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کا پر سے پر، خون سے خون اور گوشت سے گوشت مل رہا ہے، یہاں تک کہ ہر پرندہ مستقل کھڑا ہو جاتا ہے اور حضرت ابراہیم کی طرف اڑ کے آ رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کسی پرندے کے سامنے دوسرے پرندے کا سر پیش کرتے ہیں تو وہ اس سر سے نہیں جڑتا بلکہ اپنا ہی سر ڈھونڈتا ہے، اور جب اس کا اپنا سر اس کی طرف بڑھایا جاتا ہے تو وہ اس سے جڑ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کا یہ سارا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 261 سے 281 تک اللہ تبارک و تعالی نے مالداروں کو صدقے اور خیرات کے ذریعے اخلاص کے ساتھ کوئی احسان جتلائے بغیر غریبوں کو مدد کرنے، اور اگر صدقہ نہ کر سکے تو بلا کسی سود کے قرض دینے کا حکم فرمایا۔ اخلاص کے ساتھ صدقے کی فضیلت اور سود کی وجہ سے پیدا ہونے والی تباہی کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 282 اور 83 میں لین دین کے معاملے کو لکھنے اور اس پہ گواہ بنانے کا حکم فرماتے ہوئے
اسے معاملے کی کامیابی کا ذریعہ قرار دیا، جبکہ سورت کے اخیر تک نیت کی درستگی اور تمام نبیوں، آسمانی کتابیں اور ملائکہ پر ایمان لانے کا حکم فرمایا۔ سورہ آل عمران کی شروع کی آیتوں میں مسلمانوں کو دین کی ان چیزوں میں بلا ضرورت شدیدہ پڑھنے سے روکا گیا ہے جن میں پڑھنے کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان چیزوں میں پڑھنے والے ناسمجھ اور گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی آیت نمبر 13 میں بدر کی لڑائی کی ایک دلچسپ حقیقت کا تذکرہ ہے کہ اس میں مسلمان اور غیر مسلمین دونوں ہی ایک دوسرے کو دوگنی تعداد میں دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 15 سے 27 تک دنیا کو دل میں نہ بٹھانے اور آخرت کو سنوارنے کی تاکید کی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 28 میں دشمن قوم سے دوستی کو منع فرمایا گیا ہے، حساب آخرت کی فکر دلائی گئی ہے، اور اللہ کے نبی کی اطاعت کو اللہ کی محبت کی نشانی بتلایا گیا ہے۔ آیت نمبر 35 سے 63 تک حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش و تربیت، ان کی عبادت و فضیلت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اس زمانے میں حضرت زکریا علیہ السلام کی کیفیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی چند خاص صلاحیتوں اور ان کے اوپر اٹھا لیے جانے کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 35 سے 37 تک بیان کیے گئے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کی ماں نے اللہ تعالیٰ سے یہ منت مان لی تھی کہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کی پیدائش پہ میں اسے آزاد کر دوں گی، وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ پیدائش کے بعد بیت المقدس کے خادموں کے پاس لے گئیں اور کہنے لگیں، یہ لو، یہ منت کی ہے، اگرچہ یہ بچی ہے اور کچھ خاص دنوں میں عبادت خانے میں نہیں جائے گی، لیکن میں اب اسے واپس نہیں لے جاؤں گی۔ بیت المقدس کے ہر خادم کی یہ خواہش ہوئی کہ وہ حضرت مریم کی پرورش کرے، لیکن ان کے سگے خالو حضرت زکریا، جو اس وقت تمام خادموں کے سردار اور نبی بھی تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس کا خالو ہوں، اس لیے مجھے اس کی پرورش کا سب سے زیادہ حق ہے۔ لیکن دوسرے خادموں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قرعہ ڈالا جائے گا۔ قرعے میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی حق ٹھہرا اور حضرت زکریا نے ان کی پرورش کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا ایک خاص انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے آپ ان کے پاس کھانے کی عمدہ چیزیں آ جایا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت مریم کی بڑی خصوصیات اور اچھائیاں بیان کی ہیں، جن کے مطالعے کے لیے بخاری شریف کتاب الانبیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 488 کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 تک حضرت یحییٰ کی پیدائش کا تذکرہ ہے، جس کا مطالعہ کافی دلچسپ ہوگا۔ پھر آیت 58 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی چند بہت ہی اہم خصوصیات و معجزات اور ان کے اوپر اٹھا لیے جانے اور متعلقات کا تذکرہ ہے۔ پھر دعوت اسلام کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی انسان کسی بھی ایسے مسئلے میں پڑے یا بحث و مباحثہ کرے جس کے بارے میں وہ جانتا نہ ہو۔ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی، نصرانی یا مشرک نہ تھے، بلکہ وہ کامل و مکمل مسلمان تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ضابطہ بھی صاف صاف بیان فرما دیا گیا ہے کہ کسی بھی پیغمبر یا دوسرے اللہ والے سے سچ مچ قریب صرف وہی لوگ ہوں گے جو ان کے طریقوں کو اپنائیں گے، ورنہ زبردستی ان سے رشتے جوڑنا یا ان کی جانشینی کے دعوے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ان سازشوں سے بھی چوکنا کیا گیا ہے جو خاص طور سے اس وقت کے اہل کتاب نے مسلمانوں کو اسلام سے روکنے اور پھیرنے کے لیے رچی تھیں۔ اہل کتاب کے امانت داروں کی تعریف کی گئی ہے اور خیانت کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اپنی تصنیف کردہ چیزوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑنے کی پرزور مذمت کی گئی ہے، اور ایک خاص بات یہ بیان کی گئی ہے کہ نبیوں سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق و حمایت کریں گے، اور یہ کہ انہوں نے اسے قبول بھی کیا اور وہ اس پہ گواہ بھی ہوں گے۔ اس عہد کے یہاں تذکرہ کرنے کا
اس عہد کے یہاں تذکرے کا مطلب یہ ہے کہ جب نبیوں سے یہ عہد لیا گیا اور انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا تو پھر ان کی امتوں کو کیسے اس سے آزادی حاصل ہو جائے گی، بلکہ ان کی بھی یہی ذمہ داری تھی کہ جب ان کے سابق نبی کے بعد دوسرے نبی آتے تو وہ ان پہ ایمان لاتے اور ان کی مدد کرتے، لیکن اہل کتاب نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ ساتھ ہی بہت ہی کھلے طور پہ دو باتوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک مسلمان کے اسلام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں دوسرے نبیوں پر اتاری ہیں وہ ان تمام کو بھی برحق مانے، انبیاء کرام کے درمیان نفس مراتب میں فرق نہ کرے، اور دوسری بات یہ کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس وقت کے انسانوں سے لے کر قیامت تک کے تمام انسانوں کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین اسلام کو قبول کریں، اور بس۔ اور اخیر میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی انسان نے ایسا نہیں کیا اور وہ کافر ہی مر گیا تو اس کے عذاب سے زمین بھر سونا دے کر بھی تو وہ اس کے عذاب سے زمین بھر سونا دے کر بھی نہیں بچ سکتا۔